یہ جو دو حصے پہلے میں نے آپ کے سامنے مرحلے بتائے، ان دونوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یاد رکھیے۔ وہ کیسے؟ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، دوسرا وہ اللہ کی نام و صفت پر بھی عمل کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ وہ جانتے تھے اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا ہے، عبداللہ ہو سکتا ہے نا، عبداللہ ہو سکتا ہے، اسی لیے عبداللہ کہتے تھے، عبد الرحمن، اس طرح سے۔ تو وہی جانتے تھے۔ اصل ان کا جو شرک تھا، اصل کمزوری تھی، وہ اسی میں تھی، توحید العبادہ، عبادت میں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ یہی اصل تھا ان کا، جس سے وہ قیامت تک کے لیے مشرکین کہلائے، قیامت تک کے لیے اسی عمل کی وجہ سے جو ہے وہ مشرکین کہلائے، حالانکہ وہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے۔ آئیے قرآن کے اندر چند جگہوں پہ اللہ رب العزت نے ان کا عقیدہ بیان کیا اور کہا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے اور پھر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے؟ یہ کہیں گے وہ اللہ، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے وہ اللہ۔ تو مطلب مشرکین مکہ یہ بات جانتے تھے کہ وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تمام کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سب ان کے عقیدے تھے، یاد رکھیے۔ لیکن اصل شرک جہاں تھا، وہ شرک تھا اللہ کے عبادت کے اندر، کہ اللہ کے علاوہ بھی عبادت کرتے۔ اور آئیے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کرتے، کیوں کرتے یہ بھی جان لے آپ۔ ان کا یہ عقیدہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں بیان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی کیوں عبادت کرتے، اور ان کے شرک سے ہمارے شرک کا بھی انشاءاللہ موازنہ کریں گے، پھر کیا ان کا شرک تھا اور کیا ہمارا شرک۔ تو آئیے واقعہ سنیے، اللہ رب العزت قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے الا للہ دین الخالص، خبردار ہو جاؤ دین اللہ کے لیے خالص ہے، یا اللہ کے لیے دین کو خالص کر دو، مطلب اپنی نیتوں کو خالص کر لو اللہ کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم، اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کا اپنا ولی، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر بنا لیا ہے، من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا یہ تمام چیزیں دوسروں کو دی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما نعبدہم، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں یہ سب چیزوں کے لیے پکارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو کچھ جھکتے ہیں اور جو ان کے سامنے منتیں اور مرادیں کرتے ہیں، یہ نظر و نیاز رکھتے ہیں، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ سے ہمیں صرف نزدیک کر دے۔ یہی تو شرک تھا مشرکین مکہ کا، اللہ کو رب مانتے، سب سے اوپر افضل اللہ کو مانتے، چھوٹے چھوٹے کیوں؟ تو کہتے یہ تو عبادت نہیں کرتے، ان کو راضی اور خوش کرتے ہیں تاکہ اللہ تک پہنچا دے۔ یہاں تو صرف بیچ میں رکھنے کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے مشرک کہلائے، اور مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے بھی دیتے ہیں، یہ تو اپنے شرک میں ان سے بھی گیا گزرا ہے، اور پھر توحید پرست اپنے آپ کو، پھر مسلمان اپنے آپ کو، اور پھر اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتا ہے۔ اگر گناہ ایک تو سزا ایک اس شریعت کے اندر، ایک گناہ کے لیے دو سزائیں نہیں ہو سکتی۔ تو گناہ ان کا وہ تھا کہ بیچ میں بنا لیے تھے اولیاء، یہ سوچتے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور کہتے بھی تھے ما نعبدہم، عبادت نہیں کرتے ان کے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صرف اللہ سے نزدیکی کے لیے ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان بھی کیا کرتا ہے اپنے شرک میں، اپنے عقیدے میں، یہی تو عقیدہ ہے، ہم ان کو نہیں کچھ پوچھتے، ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، یہی تو شرک تھا مشرکین کا۔ پھر وہ مشرک کہلائے اس عمل پر، اور ہم مومن کہلائے وہی عمل کر کے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک کام پر دو لیول؟ کیسے ایک ہی دیا جائے گا؟ غلط تو غلط اور صحیح تو صحیح۔ کیا اسلام میں آنے کے بعد یہ سب چیزیں جائز ہوگی ہمارے لیے؟ نہیں، جائز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، جائز نہیں ہوتی۔ تو یہاں جو ہے ان کا شرک اسی قسم کا تھا کہ عبادت میں شرک کرتے، اور یہی شرک کی وجہ سے یہ مشرک کہلائے۔ اور یہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پوچھتے وہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے انہیں کیا کر دیں، نزدیکی دلا دیں، نزدیکی دلا دیں۔ آج مسلمان سے بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد ہے تو کس اللہ سے مانگو، تو کہتے ہیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن کسی کے ذریعے سے، تو اللہ سیدھے نہیں سنتا۔ سبحان اللہ، اگر رب سیدھے نہیں سنتا تو پھر کون سیدھے سنتا ہے؟ جس رب کے تعلق سے تم خود کہتے ہو کہ میرے دل کے خیالات وہ جانتا ہے، برے خیال پر اس سے توبہ کرتے ہو، تو وہ رب جب دل کے خیالات جانتا ہے تو کیا تیری دعائیں سیدھے نہیں سنتا؟ جو خیالات کو جانتا ہے تیرے، کیا چاہیے تجھے اس کو معلوم ہے تجھ سے پہلے؟ یہی تو شرک تھا ان کا، وہ کہتے نہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا، بیچ میں مرحلے چاہیے،
ذریعے چاہیے، اسی شرک کی وجہ سے قیامت تک مشرک کہلائے۔ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ وسیلہ اور شفاعت کے موضوع میں اس کی تفصیلات میں رکھوں گا اس عمل کی۔ بہرحال